حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور ہے، جمال یوسف مشہور ہے۔ تو جب وہ جوان ہونے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام چھوٹے ہونے کی وجہ سے ان سے لگاؤ زیادہ رکھتے تھے، محبت زیادہ کرتے تھے، اپنے ساتھ بٹھاتے، اپنے ساتھ کھلاتے، اپنے ساتھ نمازیں پڑھتے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام سے بہت قریب رہے، اور یعقوب علیہ السلام کا اس زمانے میں ایک بڑا مقام تھا، نبی بھی تھے، رسول بھی ہیں، اور ایک بڑی امت تھی۔ اس وقت سارے لوگ یعقوب علیہ السلام کی پیروی کرتے تھے، جتنے بھی لوگ تھے، تو یہ بڑا مقام تھا۔ تو یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب کا چاہنا یہ بھائیوں سے دیکھا نہ گیا۔ 10 بھائی تھے، بھائیوں کے دل کے اندر ایک حسد پیدا ہوا اپنے ہی بھائی کے لیے، کہ ہمارے چھوٹے بھائی کو ہمارے والد زیادہ چاہتے ہیں، ہم لوگوں کو نہیں چاہتے۔ باپ سب کو چاہتا ہے، لیکن کسی کسی سے لگاؤ زیادہ بڑھ جاتا ہے، انسانی فطرت ہے، انسانی فطرت کا یہ تقاضا ہے۔ آپ کے بھی اگر 4 بیٹے ہوں تو کسی ایک بیٹے سے لگاؤ ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی بیٹے بیٹے نہیں ہیں، سب بیٹے ہوتے ہیں، لیکن دوسروں کے دلوں کے اندر یہ حسد شیطان پیدا کرتا ہے۔ ان 10 بھائیوں کے دلوں میں یہ حسد آ گیا، چیمی گوئیاں چلتی رہیں، باہر باتیں چلتی رہیں۔ پھر ہوا بھی ایک دن ایسے کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ کی آنکھوں سے دور کرنے کا پلان بنانا شروع کیا، منصوبہ سازی کرنے لگے۔ اس سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یوسف علیہ السلام نے ایک رات سو کر اٹھنے کے بعد اپنے والد سے کہا کہ میں نے کل رات ایک خواب دیکھا ہے، انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا میں کل رات کو دیکھ رہا تھا 11 ستارے اور ایک سورج اور ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب میں یہ دیکھا، چھوٹی عمر میں دیکھا۔ یعقوب علیہ السلام اسی وقت اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، بیٹا یہ خواب کسی کو بیان مت کرنا، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، خاص کر تیرے بھائیوں کو مت بیان کرنا، پھر وہ شرارت کریں گے، اس لیے کہ اس خواب کی میننگ، اس خواب کی تعبیر بہت اعلیٰ ہے، بہت بلند ہے۔ بہرحال یہ بچپن کا دیکھا ہوا خواب تھا، تعبیر تو ہونی تھی، لیکن اس سے پہلے بھائیوں نے یہاں پر مکر کیا، منصوبہ کیا، سازشیں کی، شیطان ان کے ساتھ شریک رہا، شیطان پلاننگ میں ساتھ میں بیٹھتا۔ شیطان نے ہی ان 10 بھائیوں کو منصوبہ بتایا، ایک کام کرو، یوسف کو جنگل میں لے جاؤ، گھومنے پھرنے کے بہانے جاؤ، اور وہاں جا کر کے یوسف کو ذبح کر دو، ختم کر دو، اور پھر آ کر کے کہہ دینا کہ جانور کھا گیا۔ تو اگر اتنا کر لو گے تو یوسف کا کام تمام ہو جائے گا، تم سب کے سب اپنے باپ کے محبوب بیٹے بن جاؤ گے، باپ تم ہی کو چاہنے لگیں گے۔ ان 10 نے حسد کے مارے وہ پلاننگ کر لیا، لیکن یہ مسئلہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام ان کے ساتھ بھیجیں گے کیسے یوسف علیہ السلام کو۔ سب 10 کے 10 پلان بنا کر کے آئے، کہا کہ ہم جاتے ہیں تفریح کے لیے، گھومنے کے لیے، جنگل جائیں گے، سارے لوگ جا رہے ہیں، آپ یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیجیے۔ والد نے کہا نہیں، میں نہیں بھیجوں گا، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم جو ہے میرے اس بیٹے کی حفاظت نہیں کر پاؤ گے، کہیں کوئی بھیڑیا آ گیا اور اس بچے کو اٹھا لے گیا یا کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا۔ تو ان سبوں نے مکر کر کے کہا، آپ بھی کیا بات کرتے ہیں والد گرامی، ہم سگے بھائی ہیں، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم اس کے بھائی ہیں، ہم یوسف کو اسی طرح سے جانے دے دیں گے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، 10 لوگ ہیں ہم اس کی حفاظت کے لیے۔ باتیں بنائی، یعقوب علیہ السلام نے بھیج دیا۔ یوسف علیہ السلام کو جب ان بھائیوں کے ساتھ بھیجا تو یہ 10 لوگ لے کر کے جنگل میں آئے۔ اپنے منصوبے کے اعتبار سے مارنا تو تھا، لیکن پھر بھائیوں نے مشورہ کیا، لا تقتلوا یوسف کو قتل مت کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، بلکہ ایک اندھیرے کنویں میں ڈال دیا جائے، ایک کسی کنویں کے اندر ڈال دیتے ہیں،
مارنا بیکار ہے، تو وہ ڈرے بھی تھے، مارنے کا ان کا ارادہ کینسل ہوا، اور ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑ کر کے جنگل کے اندر ایک ویران کنواں تھا، اس کنویں میں دھکیل دیا۔ اس میں زہریلے سانپ بھی تھے، کیڑے بھی تھے، پرانا کنواں تھا۔ یوسف علیہ السلام کو اس کنویں میں انہوں نے دھکا جیسی دیا۔ روایت میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں ابھی نیچے گرنے ہی والے تھے، اس سے پہلے ہی آسمانوں سے جبرائیل امین تشریف لائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے انہیں تھام لیا اور کنویں میں ہی ایک محفوظ جگہ پر بٹھایا، اور سارے موذی جانوروں کو، کیڑے مکوڑوں کو، سانپوں کو کہہ دیا گیا کہ یوسف کو اللہ نے اپنا رسول بنایا ہے، نبی بنایا ہے، تم سب کے سب ان کے احترام میں لگ جاؤ، ان کی حفاظت میں لگ جاؤ۔ تو کوئی وہاں پر کیڑا مکوڑا یوسف علیہ السلام کو غضب نہیں پہنچایا، بلکہ سب حفاظت پر لگے ہوئے تھے۔ وہ قادر مطلق جس سے چاہے اپنے بندوں کی حفاظت کرے، ہاں، موذیوں سے اپنے نبیوں کی حفاظت کرتا ہے۔ موذی یہ لفظ جو ہے کچھ لوگ مودی سمجھ جاتے ہیں۔ موذی کا مطلب ہوتا ہے ایذا دینے والا، یہ زال سے ہے، وہ دال سے ہے، بس نقطے کا فرق ہے ایک ہی چیز۔ بہرحال تو یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کنویں میں محفوظ بٹھا دیا گیا، اور ادھر بھائیوں نے کیا کیا، بھائی سارے آئے اور ایک لومڑی کو پکڑا اور اس کو کاٹ دیا، اور اس کا خون جو ہے یوسف علیہ السلام کے جبے کو لگا دیا۔ جبہ انہوں نے نکال لیا تھا، خون میں ان کا جبہ لت پت کر دیا، اپنے بھی کپڑے تھوڑے خون میں رنگ دیے، اور سب کے سب شام کو روتے دھوتے چلاتے اپنے باپ کے پاس آئے، کہا غضب ہو گیا، حادثہ ہو گیا، ہم کھیل رہے تھے، یوسف کے پاس ایک بھیڑیا آیا اور انہیں اٹھا لے گیا، ہم بچانے کی بہت کوشش کرتے رہے لیکن بھیڑیا کھا گیا، یہ دیکھیے ان کے کپڑے خون میں لگے ہوئے ہیں، ہم بھی خون میں لت پت ہیں۔ یعقوب علیہ السلام ان کی باتوں کو سنتے رہے۔ قرآن کہتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، بھیڑیا کھا گیا، اور آپ شاید یقین نہ کریں گے لیکن یہی سچ ہے ہمارے باپ، اے والد گرامی یہی سچ ہے۔ اب کرتے کیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام صبر کر رہ گئے اور بہت غم کے عالم میں روئے۔ یعقوب علیہ السلام اتنا روئے اپنے بیٹے کی جدائی میں کہ ان کی آنکھیں چلی گئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، وہ اپنے بیٹے کی جدائی کے غم میں بے انتہا روتے رہے۔ اور اس کے بعد پلاننگ جس کام کے لیے کی گئی تھی وہ الٹی پڑ گئی۔ ہوا یہ کہ یعقوب علیہ السلام پہلے جتنا ان کو چاہتے تھے اس سے زیادہ ان کو دور کر دیا، یہ 10 کو دور کر دیا۔ جسے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ناجائز طریقے سے کچھ چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آدمی جو ہے وہ بھی ختم کر جاتا ہے۔ وہ اپنے باپ کی نگاہوں میں معتوب ہو گئے اور دور رہنے لگے۔ یعقوب علیہ السلام نے ان کو اپنے نظروں سے ہمیشہ کے لیے دور رکھا کہ انہوں نے دھوکہ کیا اپنے بھائی کے ساتھ۔ یہ زمانہ ہو گیا گزرتا ہوا۔ قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے، ایک قافلہ اس راستے سے گزر رہا تھا۔ وجاءت سیارۃ، ایک قافلہ وہاں پر آیا، اور وہ مصر کی طرف جانے والا قافلہ وہاں پر پڑاؤ کیا۔ انہوں نے پانی کی تلاش میں 2 لوگوں کو بھیجا تھا قافلے والوں نے، اسی کنویں پر وہ 2 لوگ آئے، ڈول ڈالا انہوں نے کنویں میں، تو جیسے ہی ڈول ڈالا حضرت یوسف علیہ السلام ڈول کو پکڑ کر اوپر آ گئے۔ تو جیسے ہی وہ اوپر آئے وہ دونوں دیکھ کر کے حیرت میں رہ گئے۔ قال یا بشرا ھذا غلام، کیا خوشخبری ہے دونوں کے لیے کہ اتنا حسین و جمیل غلام مل گیا ہمیں، اتنا خوبصورت۔ اور وہ لے کر کے یوسف علیہ السلام کو قافلے میں لے آئے، امیر قافلہ کو دیا۔ تو اس وقت یہ غلامی کا دور تھا کہ ایک آدمی بھی مل جائے تو اسے بازار میں بیچا جاتا تھا یا غلام کے طور پر رکھا جاتا تھا۔ یوسف علیہ السلام اتنے حسین تھے کہ پورا قافلہ انہی کو دیکھتا رہ گیا،
انہیں کو دیکھتا. اور سب جب سفر شروع ہوا, جہاں جہاں سے گزرتے یوسف علیہ السلام کی جھلک دیکھنے کے لیے لوگ بے قرار رہتے. مصر کے بازار میں پہنچے تو قافلے کے امیر نے یہ سوچا کہ مفت میں یوسف کو کیوں دکھاؤں. اس نے آپ کو چھپا کر رکھا اور دیکھنے کے لیے ایک ایک اشرفی ریٹ لگایا, قیمت لگایا. سونے کا ایک سکہ دو اور یوسف کو دیکھ کر کے جاؤ. لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ بہت ہی حسن و جمال کا مالک ایک شہزادہ آیا ہے. دیکھتے رہے دوپہر تک, ایک ایک اشرفی دے کر لوگ دیکھتے رہے. پھر اس نے دوپہر کے بعد قیمت بڑھا کر 10 اشرفیاں کر دی. 10 اشرفی دے کر کے بھی لوگ دیکھنے لگے. شام میں 100 اشرفی بنا دیا. 100 سونے کے سکے دو اور یوسف کو دیکھو. ایک ہی دن میں وہ پتہ نہیں کتنا کما گئے, صرف یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے. مصر ٹوٹ پڑا تھا, بازار میں پورا ہنگامہ تھا. یہ باتیں پھیلتی رہیں. عزیز مصر جو اس وقت گورنر ہوتا, مصر کا جو بادشاہ تھا, اس کی بیوی جو زلیخا ہے, عزیز مصر کی بیوی ہے. قرآن میں ان کا بھی ذکر آیا ہے. تو عزیز مصر کے گھر بھی یہ خبر پہنچی کہ ایک نوجوان ایسا آیا ہے جس کے حسن سے سب اجالا ہی اجالا ہے. بازار میں سارے لوگ ٹوٹ پڑے ہیں انہیں دیکھنے کے لیے. تو یہ بھی دیکھنے کے لیے گئے, عزیز مصر اور اس کی بیوی. دیکھ کر آنے کے بعد زلیخا کو یہ لگنے لگا کہ میں کسی بھی طرح سے اس نوجوان کو حاصل کر لوں اپنے گھر کے لیے. وہ شادی شدہ خاتون تھی. یوسف علیہ السلام ابھی جوان تھے. تو زلیخا نے اپنے شوہر کو اصرار کیا کہ کسی طرح یوسف کو خریدا جائے. قیمت جو لگی وہ اس زمانے میں مصر کی آدھی سلطنت کے قریب. عزیز مصر نے اپنی آدھی دولت دے کر یوسف علیہ السلام کو خرید لیا زلیخا کی اصرار پر. حضرت یوسف علیہ السلام کو کس لیے خریدا تھا؟ زلیخا کی جو نیت تھی وہ قرآن کہتا ہے کہ وَقَذَلِكَ مَكَّنَّا عَسَىٰ أَن نَتَّخِذَهُ وَلَدًا. زلیخا نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے یوسف کو, ہمارے گھر میں اولاد نہیں ہے. خرید کر کے لایا گیا اور اپنے گھر پر رکھے. یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر پہنچے ہیں. یہ سفر یوسف بھی دیکھو کہاں سے کہاں, نبی کا سفر کہاں سے ابتدا ہوئی اور کہاں تک پہنچتے ہیں. میرے عزیزو, خدائے قدیر و جبار کی حکمتیں کوئی نہیں جانتا. یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے گھر پہنچایا. زلیخا کی دن بدن محبت بڑھتی گئی, یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے قد شغفہا حبا. وہ یوسف علیہ السلام کی محبت میں ڈوب گئی, بے پناہ محبت کرنے لگ گئی. اب محبت کا انجام پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بند کمرے میں زلیخا نے ہاتھ بڑھایا یوسف علیہ السلام کی طرف. تو یوسف علیہ السلام نے اپنا دامن چھڑایا اور اس گھر سے باہر نکلنے لگے. زلیخا نے پیچھے سے دامن پکڑ کر کھینچا تو آپ کا دامن مبارک تھوڑا سا پھٹ گیا. لیکن ایک گناہ یا ایک خطا کی طرف نبی کبھی توجہ بھی نہیں کر سکتے, تصور بھی نہیں ہو سکتا. یوسف علیہ السلام وہاں سے نکلے. ایک جملہ ہے بڑے حکیم نے فرمایا تھا, نبیوں کے دامن میں پیوند تو ہو سکتا ہے لیکن دھبا نہیں ہوتا. گناہ کا دھبا نہیں ہو سکتا, پیوند تو ہو سکتے ہیں. یوسف علیہ السلام نکلے تو زلیخا کو اس بات پر غصہ آیا کہ میں نے اپنے شوہر کی آدھی دولت دے کر اس کو خریدا اور یہ میری خواہش کے طور پر نہیں آتا, میرے قریب نہیں آتا. تو اس نے زلیخا نے سیدھے یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا. کس بات کا الزام لگایا؟ کہ یوسف میری طرف بڑھنے کے لیے آیا تھا. تو یہ معاملہ عزیز مصر کے پاس پیش کیا گیا. عزیز مصر کے پاس جب آیا یہ معاملہ تو جو بڑے بڑے دانشور تھے سبوں نے بیٹھ کر کے یہ کہا کہ یہ دو ہی تھے, کیسے پتہ چلے کس نے کیا کیا ہے. تو پھر فیصلہ یہ ہوا کہ دامن کو دیکھا جائے. ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین. اگر دامن سامنے سے پھٹا ہے تو زلیخا سچ کہہ رہی ہے,
کہ یوسف کا ارادہ برا تھا. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اور اگر دامن پیچھے سے پھٹا ہے تو جھوٹ بول رہی ہے زلیخا، کیونکہ زلیخا کی خواہش تھی اور یوسف بچ رہے تھے. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ. پھر جب قمیص ان کی دیکھی گئی تو پیچھے سے پھٹی تھی، دامن پیچھے سے پھٹا ہوا تھا. تو پھر یہ فیصلہ ہو گیا کہ زلیخا نے جھوٹ کہا، یوسف پاک ہے. اتنا فیصلہ ہوا. لیکن یہ بات شہر میں پھیل گئی کہ زلیخا شادی شدہ ہونے کے باوجود ایک نوجوان کی محبت میں فدا ہو گئی ہے اور وارفتہ ہے. اور بہت سارے لوگ دیکھے نہیں تھے یوسف علیہ السلام کو، لیکن یہ افواہ پھیل گئی. تو زلیخا کو یہ بات ناگوار گزری کہ لوگ میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ان لوگوں نے ابھی یوسف کو دیکھا کہاں ہے. تو زلیخا نے ایک دعوت کی اور دعوت میں شہر کی بڑی رئیس عورتوں کو سب کو بلایا، جو جو تانے مار رہی تھی سب کو بلایا. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اپنی چیز چھپانے کے لیے دوسروں کو بھی اس میں ملوث کرنا ایک انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ تو بھی اس میں داخل ہو جا. بہت ساری عورتیں دعوت میں آئیں. زلیخا نے سب کو کھانا کھلانے کے بعد کہا کہ میں آج آپ سب کے سامنے ایک مظاہرہ کرتی ہوں. سب کے ہاتھوں میں ایک ایک لیمو اور ایک چاقو دیا. کہا جب میں کہوں تو اس لیمو کو اپنی چاقو سے کاٹ دینا، تیز چھری ہے. قرآن کہتا ہے فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا. سب کے ہاتھوں میں ایک تیز چاقو دیا. سب عورتیں بیٹھی رہیں. اور پھر زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو سجا سنوار کر کے اس ہال میں لے آئی جہاں عورتیں بیٹھی تھیں. جیسی یوسف علیہ السلام پر سب کی نظریں پڑی، وہ پہلی مرتبہ دیکھ رہی تھی. جمال یوسف کو دیکھنے میں وہ ایسی ماں ہو گئی. ادھر زلیخا نے آواز لگائی کہ اپنے اپنے لیمو کاٹ لو. عورتوں کو ہوش نہ رہا، ان کے ہاتھوں سے لیمو گر گیا اور انگلیاں کٹ گئی. سب کی انگلیاں کٹ گئی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا قَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ. سب عورتوں نے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لی. اور پھر اس کے بعد پکار کر کے کیا کہنے لگی مَا هَذَا بَشَرًا. یہ بشر کیسے ہو سکتا ہے؟ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. یہ تو کوئی آسمانی فرشتہ لگ رہا ہے. یوسف علیہ السلام کی ایک جھلک دکھائی گئی اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام واپس چلے گئے. اور بعد میں ان خواتین کو پتہ چلا کہ لیمو نہیں کٹا، ہماری انگلیاں کٹی. 4 کی 4 انگلیاں کٹ گئی. میرے عزیزو، ہو سکتا ہے سننے میں یہ آسان لگ رہا ہو، چونٹی بھی اگر کوئی کاٹے آپ کو تو آپ کو احساس ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے. لیکن ایک وقت ایسا ہوتا ہے محویت کا، غرق ہو جائے کسی چیز میں آدمی تو پھر کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا. وہ محویت جو ہے وہ بہت زیادہ کسی سے لگاؤ ہو تب آتی ہے. آج کے زمانے میں گیم کی محویت ہے نوجوانوں کو. ہاں، ان کو گیم کھیلنے کے وقت پکارو، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ماں نے پکارا بھی ہے کہ نہیں پکارا ہے. باپ پکارتا رہتا ہے، ان کو پتہ نہیں. یہ محویت ہے، ڈوب گئے ہیں، غرق ہو گئے ہیں. پب جی میں تو کتنے مر بھی گئے ہیں، ان کی زندگیاں ختم ہو گئی. تو میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ عورتیں محویت کے عالم میں تھیں اور ان کی انگلیاں کٹ گئیں.